بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ اپنے زمین و آسمان کے اندر ہونے والے مادی انعامات کو بیان فرمایا کہ میں نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، سورج، چاند، پھل، اناج، غلہ، ہر قسم کے احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مادی احسانات نہیں کیے، معنوی احسانات بھی کیے، اور ان معنوی احسانات میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، گزشتہ پیغمبروں کے جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وہ ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ذکر کیا کہ جب بھی معنوی احسانات کو سر انجام دینے کے لیے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا تھا تو اس وقت لوگ بغض اور تکبر اور حسد کا شکار ہو کر ان کو جھٹلاتے تھے، اور ان کا یہ رویہ مخالفانہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسا کہ شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں سے اس رویے کا ذکر فرما رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا اس دنیا کے اندر، تو وہاں دو گروہ بن گئے، ایک فرشتوں کا گروہ اور ایک شیطان کا۔ فرشتوں کے گروہ کے اندر یہ بات تھی کہ ان کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی، شبہات تھی، کیونکہ خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس کو اللہ جل شانہ کچھ محدود اختیارات تو دیں گے، اور جب محدود اختیارات دیں گے، رب کے محدود اختیارات اس کے پاس آئیں گے۔ فرشتوں کی تو تخلیق یہ ہے کہ وہ تو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ان کے دیگر جذبات تو نہیں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دینا ہے، تو اب ذرا یہ اختیار آئے گا تو پھر یہ پتہ نہیں کیا ظلم ڈھائیں گے دنیا کے اندر، اس اختیار کا اگر غلط استعمال کیا تو یہ شبہ تھا۔ لیکن جن لوگوں کو دعوت کے اندر شبہ ہوتا ہے اور وہ بغض حسد کی وجہ سے شبہات کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے اندر کی تڑپ کی وجہ سے کرتے، لیکن جب حق آتا ہے ان کے اوپر تو پھر وہ سارے تسلیم خم کر دیتے، جیسے کہ فرشتوں نے کیا، شبہات کا اظہار کیا، لیکن جب شبہات دور ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ جل شانہ نے جو تخلیق کی ہے اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، تو سارا اپنا جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے۔ لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ دو قسم کے رویے ہوتے ہیں، جب حق کی تحریک اٹھتی ہے، دعوت اٹھتی ہے، دین کی دعوت چلتی ہے، تو دو قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک کا رویہ بالکل ابلیس شیطان کی طرح کا ہوتا ہے، اگرچہ اس پہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں تو وہ ان کے شبہات دور ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکموں کے آگے اپنا سارے جھکا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ان معنوی جو احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے اور معنوی احسانات کرنے کی وجہ سے جو رویے پیدا ہو رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اس تذکرے میں، ان کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ از جو ہے جب آ جاتا ہے، اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وذکر، آپ یاد کیجیے کہ یہ ایک قصہ گزرا ہے اور یہ معاملہ واقعہ ہوا تھا ماضی کے اندر۔ وذکر، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے ایک وذکر کا فعل کیا، ماضی، اذ قال، جس وقت کہا، ٹھیک ہے نا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے پروردگار نے، للملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے کو کہتے ہیں، فرشتوں سے کہا۔ اب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب تیرے پروردگار نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل، جعل یجعل، جعلن کا مطلب ہے بنانا. اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں. فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ، ایک نائب. قالو، قالو جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. قالو تو انہوں نے کہا، قالا تیرے پروردگار نے کہا. جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو تو انہوں نے کہا. اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا. اتجعل فیہا، حمزہ استفہام کا ہے. تجعل، جعل یجعل، جعلن کا مطلب ہوتا ہے بنانا. تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، خلیفہ، من اس کو، یفسد فیہا. افسد یفسد، افساد کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنا، فساد پھیلانا، گڑبڑ کرنا، کہ جو اس میں فساد کرے گا. سفک یسفک سفکن، اس کا مطلب ہوتا ہے خون کا بہانا، خون ریزی کرنا. ویسفک الدماء، دم کی جمع ہے دماء، کہ بہت زیادہ خون پھیلائے گا، بہائے گا. ویسفک الدماء، سفک دم کرے گا اور خون کو بہائے گا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں بنانے لگا، ٹھیک ہے، تو فرشتے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی کڑی بنائی ہے انسانوں کے لیے، جس کو ہم بنیادی ایمانیات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان. یہ 5 بنیادی عقائد ہیں. ٹھیک ہے، عقائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں یہ سوچ پیوست، ہم ان سے باہر نہ جائیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ ہم واقعی اللہ جل شانہ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں. وہ قدرتوں کے مالک ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے. وہ ماضی، حال، مستقبل سے واقف ہیں. وہ مہربان ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، وہ قدردان ہیں، قدر کرنے والے، وہ محبت کرنے والے ہیں، احسانات کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھیجا. اب اللہ جل شانہ سے ہم رہنمائی کیسے لیں گے؟ پہچان تو لیا پوری کائنات کا ایک خالق ہے، تو اس کے لیے واسطہ اللہ نے فرشتوں کو رکھا. یہ لطیف اللہ جل شانہ کی نورانی مخلوق ہے، ان کا الگ سے وجود ہے. بعض حضرات نے ان کا انکار کیا، کہتے کوئی فرشتے نہیں، یہ طاقتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے غلام پرویز، اس نے سرے سے ان کا انکار ہی کر دیا کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، ایسی کوئی نظر جو نہیں آتی. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں بار بار اللہ جل شانہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتے ہمیں بھی نہیں دیکھے. لیکن کتاب اللہ نے واضح کر دیا جگہ جگہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور کرامن کاتبین ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے نیک روحوں کو آ کے وہ بشارت دیں گے. اور ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی مخلوق، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں. پھر بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، ان کے بھی کام اللہ نے لگایا. جبریل علیہ السلام وحی لانے لے جانے کا کام. ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کے قبض کرنے پر وہ مقرر ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہ روزی روٹی بارشیں وغیرہ ان کی تقسیم. لیکن ان بس اپنے اختیار نہیں، وہ اللہ کے حکم سے یہ سارے کام انجام دیتے. پھر قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے اور ہوں گے، موت کے فرشتے اور ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے کتابوں میں پڑھی، احادیث میں پڑھی، ہمیں تک پہنچی. اللہ کی الگ سے مخلوق حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کرے، ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ نے کیوں رکھے، اور ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے
کائنات کو پیدا کی. انسان کا جو جسم ہے نا، جسم یہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، روح سے اور اعضاء سے اور طاقت سے. ٹھیک. تو اللہ تعالی نے ان اعضاء، یہ کائنات اگر اعضاء ہے یا قوتیں ہیں تو ان کے اوپر یہ فرشتے ارواح ہیں. روح نہیں ہوگی تو قوت کسی کام کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان کے اوپر یہ فرشتے مقرر ہیں، حتیٰ کہ بارش کا قطرہ اترتا ہے تو ساتھ فرشتہ، دانا ہے اگتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے. ہر جگہ پہ یہ ان قوتوں کے اوپر یہ کیا فرشتے مسخر کر دیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو سے. ٹھیک ہے نا. جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں. انسان شیطان اور شیطان کے چیلوں کے لیے پھر کھلا ہدف بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مطلب ہے جس کا اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان ہوگا وہ مادے اور مادی قوتوں سے کبھی بھی ڈرے گا نہیں. اس کا اللہ پر ایمان ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ ہم نے اپنے ایمان کو پہلے مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. پھر یہ جو مومن ہوتا ہے یہ مادی قوتوں سے کبھی نہیں ڈرتا. اسے پتا ہے کہ گولی ہے یا بم ہے یا ایٹم بم ہے یا تلوار ہے، یہ ساری قوتیں مادہ ہیں، لیکن اس کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا. اگر میں نے رب کو راضی کر لیا تو یہ فرشتے یہ میری موافقت میں ان مادی قوتوں کو انجام دیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے اعمال درست کر لو، تقوی اختیار کر لو، رب کو راضی کر لو، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو حکم دیتا ہے وہ مثبت انداز میں تمہارے حق میں آسمان بھی، زمین بھی، فضائیں بھی، ہوائیں بھی، یہ ساری عمل کے اندر لگ جاتی. یہ فطرت کا قانون ہے. فرشتے سارے آپ کی موافقت میں لگ جاتے ہیں، آپ کے لیے ماحول بناتے ہیں. اور حدیث پاک میں ایک مفہوم ہے کہ پھر اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے، ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود اس نیکی کی طرف چلتا ہے اور اس پر اس کو استقامت ملتی ہے. اور اگر یہ نافرمانی کرتا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر شیطان اس کے چیلے آ جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فلما انساہم ذکر اللہ، کہ جب اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، جھوٹ وہ بندہ بولتا ہے، پہلا اختیار ہی کیا ہے شیطان کا، وہ اللہ کا ذکر کھینچ لیتا ہے. اب اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نقیض لہم شیطان فساء قرینا، ہم اس کے اوپر ایک جن شیطان کیا ہے جن، اللہ ایک جن چڑھا دیتا. اب تو فرشتے غیب، اب جن چڑھ گئے. اب وہ جب جن اس کے اوپر سوار ہو گیا، وہ اس کا ساتھی بن گیا، تو اب اس کے لیے وہ ماحول بھی ایسا گندا بنائے گا کہ اب یہ نیکی کی طرف اس کو جانے نہیں دے. تو اس لیے جو انسان اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، پھر اس کی پاکیزہ مخلوق فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس پر فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جتنی بھی طاقتیں ہیں، گاڑی ہے، بم ہے، پستول ہے، تیر ہے، تلوار ہے، یہ جتنی بھی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان قوتوں پر اسے پتا ہے کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، تو اگر میں نے اللہ کو راضی کیا تو یہ قوتیں ان ساری چیزوں کو میری موافقت میں کیا کریں گے، استعمال. آج ہم جو گلا کرتے ہیں جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہم یا بندش ہے فلانا ہے، تو وہ بندش ہمارے اپنے اعمال و کرتوت کی وجہ سے، ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے. اگر ہم اپنے اللہ جل شانہ پر مضبوط ایمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نورانی فرشتے، لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میرے بندے کے اس میں لگ جاؤ. ہم اپنی طور پر مقبولیت کے جو ہے نا وہ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مقبولیت کا جو انتظام ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب پر تو فیس بک پر تو فلانا ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل جو میڈیا ہے وہ اللہ کا، وہ اللہ کے میڈیا کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے آپ جھکو، اللہ کو راضی کرو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے پاس جو فرشتے انہیں کہتے ہیں او میں نے فلانا بندہ ہے اس کو پسند کر لیا، تم بھی اس سے محبت کرو.
وہ پھر ساتویں آسمان، چھٹے آسمان پہ، چھٹے سے پانچویں پہ، پانچویں سے چوتھے پر، چوتھے سے آسمان دنیا پر، آسمان یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں نا اللہ کے، وہ پھر اعلان کرتے ہیں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے ثم یوزع له القبول، پھر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام. تو یہ فرشتے اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں بندوں تک. جب آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ مادیت، پھر یہ ساری مادیت جو ہے نا یہ پھر آپ کی موافقت میں لگ جائے گی. یاد رکھیں آپ اس مادے کو استعمال کرتے ہو لیکن اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، شروع میں تو بڑے مشہور ہو جائے گا، یہی مادہ آپ کو بدنام بھی کر دے گا. یہی میڈیا ہے، یہی چیزیں ہیں جس پر آپ اپنے آپ کو مشہور کرواتے ہو، فیمس ہو جاتے ہو. لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو یہی میڈیا آپ کو بدنام بھی کرواتا ہے، ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے. وہی جو لوگ آپ کی تعریف کر دیتے بعد میں وہی آپ کو گالیاں دیں گے اور بے عزت کرتے ہیں. اصل چیز وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ کی مخلوق ہے، پھر آپ کے لیے سارے رستے وہ ہموار کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے موجود تھے، اللہ کی یہ مخلوق تھی، اور شیطان بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تو زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ بنائیں گے اس میں خلیفہ ایسی ہستی کو، ایسے لوگوں کو کہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ واو حالیہ، حالانکہ ہم تو پہلے تو یہ کہ اس کے بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے. کیوں بنائیں گے؟ بندگی کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم ہیں، آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی تعریف. نحن نسبح، سبح یسبح، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا، آپ کی تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، قدس یقدس، تقدیس کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اور ہم آپ کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ پاکی بیان کر رہے ہیں. آپ ہر عیب سے وراء الورا ہیں، آپ تعریف والے ہیں اور آپ پاک ہیں تمام عیوب سے. تو ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں. تو اب اس مخلوق کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے یہ پتہ چلا کہ فرشتے کریں گے وہی جو اللہ کہے گا، وہ انکار نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے ایک شبہ کا اظہار کر دیا کہ بھئی ویسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، ایک شبہ کا اظہار ہے کہ یہ ضرورت اس کی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی، آپ کو تو ہے لیکن ہمیں بھی ذرا سمجھائیں نا کہ مسئلے سے ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دے دیا. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، عالم یعلم علم سے میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اللہ نہیں کہا کیونکہ ظاہر ہے میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، تو خالق کو اپنی مخلوق کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، مخلوق کو تو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا ترتیب ہے. اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی اور خلیفہ بناؤں گا، تو ظاہر ہے اب خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی نائب بنانے کا ظاہر اس میں اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیں گے. اختیار دیں گے تو اس میں اللہ جل شانہ کی صفات کا پرتو بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ علم والے اس کے اندر علم بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قدرت والے اس کے اندر قدرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ طاقت والے اس کے اندر طاقت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والے اس کو بھی عزت دینے کی اتھارٹی ملے گی، اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والے ہیں اس کو بھی ذلت دینے کی اتھارٹی ملے گی، کچھ نہ کچھ محدود. یہ چیزیں تو ملیں گی فرشتوں کے بعد. فرشتے تو صرف یہی کام کرتے تھے کہ میں جو اللہ نے کہا کر لیا، وہ تو پاک ہیں، وہ تو گناہ نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اختیار سے کوئی میری بندگی کرے، وہ تو مجبور ہے، بس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار سے میری بندگی کون کرتے. تو خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اس مخلوق کو اپنے احکامات اور قوانین اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اپنے اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی ہے ساری مخلوق کے اوپر، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، سیاروں میں، تمام مخلوقات کے اندر. تو یہ انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے تو اسی طریقے سے اختیار کے ساتھ یہ اللہ کے جو احکامات ہیں یہ قوانین اپنی ذات پر نافذ کرے. اللہ نے نافذ کی تو مخلوق کو تو کوئی اختیار نہیں تھا دیگر کو،
لیکن انسان کو اس نے اختیار دیا کہ تم نے اپنے اختیار سے اپنی ذات کے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے، اور پھر ذات کے بعد پھر لوگوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہاں کیا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں اپنی ہر چیز سے۔ میں اللہ کے قانون کو اپنے اوپر بھی نافذ کروں گا اور دوسروں پر بھی نافذ کروں گا۔ یہ اختیار کے ساتھ اللہ کے اس دین کو اس دنیا کے اندر یہ بندہ نافذ کرے، یہ انسان نافذ کرے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفہ کا کہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی تجلیات کو بہت جلد قبول کرتا ہے، تو اپنی استعداد اور ضعف کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری ان صفات کو اپنے اندر جذب کر کے ان صفات کے تقاضوں پر آگے کتنا عمل کرتا ہے، کتنا اس کے اندر عدل ہے، کتنا اس کے اندر رحم ہے، کتنا اس کے اندر مخلوق سے محبت ہے، کتنی اس کے اندر مخلوق کے لیے سچائی، اپنے لیے سچائی ہے، کتنا ہی مخلوق خدا پر مہربان۔ تو خلیفہ بنانے اب ظاہر ہے فرشتوں کو یہ پتا تھا کہ جب یہ اتھارٹی آئے گی تو یہ گڑبڑ کرے گی، اور پہلے بھی جنات نے فساد مچایا ہوا تھا، تو اب یہ انسان پیدا ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو کیا ضرورت ہے، ہم تو موجود ہیں تسبیح کرنے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے آگے پھر امتحان لیا، اور اس امتحان میں یہ چیز حکمت کو کھول کے بیان کر دیا فرشتوں کے اوپر۔ اور یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب دعوت دین کی چلتی ہے اور اس کی حکمتیں کھلتی ہیں تو جو دل سے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، لیکن جب بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، تو وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، شیطان کی طرح، اس کے چیلوں کی طرح۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علم یعلم، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور علم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ علم یعلم، علم کا مطلب سیکھنا، جاننا، اور تعلیم کا جب مادہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا۔ اسماء اسم کی جمع ہے، سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم، پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ، پھر اللہ نے پیش کیا ان کو ناموں کو کس پر؟ فرشتوں پر، ٹھیک ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انباء ینبئ، انباء کا مطلب ہوتا ہے بتانا، خبر دینا۔ تو فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ آپ جب اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں گی کہ ان صلاحیتوں کو یہ غلط بھی استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، اور فساد مچائے گا۔ اب ذرا مجھے تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کیا کہا، اب وہ سمجھ گئے، حکمت کو جان لیا انہوں نے کہ باقی جو ہے ہم نے جو اعتراض کیا تھا وہ فضول تھا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اس کو بنا رہے انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بڑا ہی انوکھا ہے اور وہ خالق جانتا ہے۔ تو فوراً کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، آپ بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آگے آئے گا کہ اللہ، لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو پہلے سارے جوابات سکھا دیے، تو اب فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، تو اب ظاہر ان بیچاروں کو کیا پتا، سکھایا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ دیکھیں اللہ جل شانہ کی صفات ہے نا، برستی ہے، صفت علم برس رہی ہے، صفت حلم برس رہی ہے، صفت عدل برس رہی ہے، صفت قدرت برس رہی ہے، صفت بصر، سمع، ساری ایسے برس رہی ہے، اور مخلوقات پہ برس رہی ہے، ایسی جیسے کہ بارش برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس بارش سے یا اس سورج کی جو تپش برس رہی ہوتی ہے، اس سے ساری مخلوقات، ہر مخلوق
اپنے حصہ بقدر جسہ اپنی استعداد کے مطابق اس تپش کو، اس پانی کو سموتی ہے۔ اب پتھر پر بارش برسے، پتھر میں تو کچھ چیز جمع نہیں ہوگی، ہیں بڑے ٹب میں بارش وہی برس رہی ہے، اس میں تو پانی جمع ہو گیا۔ اب پتھر اعتراض کر سکتا ہے کہ جی پیپر آؤٹ کر دیا، یا میرے اوپر بارش نہیں برسی، یا میرے اوپر پانی کیوں نہیں جمع ہوا؟ کیونکہ پتھر کو پتہ ہے کہ بھئی میری کیپیسٹی ہی نہیں ہے، جو کیپیسٹی ٹب کی ہے۔ اب ان کو فرشتوں کو سمجھ آئی کہ اللہ کی صفات کا تو افضل ہے صفت علم کی، اللہ نے تجلی کی، علم آدم کا مطلب صفت علم کی تجلی کی۔ اب چیزیں ہیں، تجلی پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایسی تھی، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تأثر کا مادہ، قبولیت کا مادہ ایسا رکھا تھا کہ انہوں نے جذب کر لی چیز، بالکل ایسے جیسے کہ اب یہ آلے ہیں، ریڈیو ہے تو ریڈیو ہے یا موبائل فون ہے، اب یہ پلاسٹک ہے لوہا، اب یہ بھی ہے پلاسٹک لوہا، وہ بھی ہے، لیکن وہ پلاسٹک اور لوہا کال نہیں ریسیو کرتا، یہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ایسی ہے لاجواب، اور کال تو آ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کال نہیں آ رہی، اس نے آ رہی ہے، لے رہے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پکڑ رہا ہے وہ نہیں پکڑ رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت علم برسی تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے علم کو لیا، وہ اسماء وہ چیزیں ساری کیچ کر لی، وہ نہیں کیچ کر سکے فرشتے، ظاہر ان کی تخلیق اس طرح کی تھی، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ جب یہ بات کھلی تو اوہ یار ہم تو ویسے ہی اعتراض کر رہے تھے، سبحانک لا علم لنا، او اللہ جی آپ پاک ہیں، واقعی آپ خالق ہیں، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، واقعی یہ تو بڑی لاجواب آپ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، واقعی آپ کا خلیفہ ہے کہ اس نے وہ چیزوں کو فوراً لے لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ قال یا آدم، پھر کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ انہیں، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم، جب انہوں نے بتایا ان کو، باسمائہم ان کے نام چیزوں کے، قال، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بھید پوشیدہ چیزوں کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، ابدا یبدی، ابدان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے، اس میں شیطان کا بغض بھی آ گیا کہ یاد رکھیں یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام فطرت ہوتا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ۔ ڈریں، توبہ کریں، اگر اندر سے کوئی روگ ایسا ہے اس کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ حالات ایسے لاتے ہیں کہ بعض چیزیں انسان 20 سال سے 30 سال سے اندر چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، الٹے کرتوت، اللہ تعالیٰ حالات ایسے لاتے ہیں، وہ اللہ کو پتا تھا یہ شیطان خبیث ہے اور اس کے اندر بغض اور حسد کا معاملہ ہے، اور یہ فرشتوں کا استاد ہے، معلم ملائکہ، سارا کچھ بڑا مقام و مرتبہ، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ جو جذبہ ہے یہ جذبہ درست نہیں۔ ما تبدون، جو تم ظاہر میں جو بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، اور یہ چھپانا پھر اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آزمائش لائے تو دونوں گروہوں کا پتہ چل گیا، فرشتوں کے جن کو شبہات تھے وہ پاک صاف ہو کے سائڈ پہ ہو گئے، گر گئے، اپنی غلطی مان لی کہ یار ہمیں یہ شبہ، اور اللہ کی پورا، یہ شیطان تھا، ازل سے شیطان تھا، اس کو یہ ترقی تو مل گئی تھی لیکن یہ تھا تو اندر سے، اس کے اندر بغض اور حسد، ناشکری، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پکتی رہی، اپنی اصلاح اس نے نہیں کی، اور پھر ایسے موقع پر ظاہر کر دی، اور ظاہر کر کے فوراً ہی اللہ جل شانہ پر آگے واقعہ آ رہا ہے، میں تفصیل سے بیان کروں گا، اعتراض شروع کر، میں کیوں سجدہ کروں، اب یہ اعزاز اس کو مل گیا، میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں جناب علی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی سجدے کر کر کے، میں نے یہ نہیں، میں ہوتا ہے نا، آج والد صاحب سارے بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، مرشد ہوتے ہیں، اس کے مرید ہوتے ہیں،
یا باس ہوتا ہے، اس کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو کسی ایک کو وہ جب چیز دیتا ہے تو ایک دم دوسرا کہتا ہے او میں تو 20 سال سے میرا دماغ خراب ہے، یہ چیز آپ نے اس کو دے دی، فلانا کا فلانا. تو وہ ایسی آزمائش جاتی ہے نا، اس کا سارا گند نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تبدون وما کنتم تکتمون. اسی طرح ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، سرد گرم آتا ہے، اس وقت پھر ظاہر ہوتا ہے کہ بھی اللہ جل شانہ کے آگے کون جھکنے والا ہے، اللہ کے حکموں کے آگے. اصل تو یہ تھا بھی اللہ کے حکم کو مانو نا بھائی، اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے تو کر دیے، تم نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ تم اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہو، اپنی ذات کو دیکھ رہے ہو. تو یہی دین کی دعوت ہے میرے عزیز دوستو، کہ ہم ہمیشہ اگر اپنی ذات کو دیکھتے رہیں گے ہر چیز میں، تو وہ ہماری دینداری پھر مضبوط نہیں ہے، وہ تو نفاق ہے کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کافر کی جن کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کو پھر ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ساتھی ہم سفر ہوتے ہیں، شروع میں بڑے خوشو خضو سے لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کے رویے بدلنا شروع ہو جاتے ہو، بالکل ایک دم اندر سے کیا گند باہر آ جائے بندہ کہ وہ یار یہ کیسی باتیں کر. تو قرآن میرے عزیز دوستو یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکموں کے آگے جھکنا چاہیے. اور اگر بظاہر کسی حکم کی وضاحت ہمیں نہیں ہو رہی لیکن اللہ کا حکم ہے نا یار، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دے. اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جانتا ہے، وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کیوں لائی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں کی، لیکن ہمیں حکم دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اللہ جل شانہ کے حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں. ترجمہ دیکھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا، تو انہوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا کسی ایسے کو جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے. قال انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا. اب ظاہر ہے جو کیپیسٹی ہوگی اسی کے مطابق چیزوں کو سیکھیں گے نا، اس سے ہٹ کے تو کوئی چیز ان کے اندر جا ہی نہیں سکتی. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم و حکمت والے ہیں. قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم تم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم، پھر جب اس نے ان کو بتا دیے باسمائہم ان کے نام. قال الم اقل لکم، تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے بھید، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. صدق اللہ.